ٹی ایل پی نے اس وقت دھرنے کا اعلان کیوں کیا ہے؟ اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کالعدم تنظیم کا مطالبہ یہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے، جو کہ حکومت کے لیے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کا نام بدستور FATF کی گرے لسٹ میں شامل ہے۔ پاکستانی یورپی ممالک سے کسی محاذ رائی کا متحمل نہیں ہو سکتا، اسی لیے انٹیریئر منسٹر نے یہ بات کھل کر کہہ دی ہے۔ لیٹس واچ اٹ۔ فرانس کے ایمبیسڈر کا مطلب یہ ہے کہ ہم یورپی یونین سے آج کی دنیا میں اپنے تعلقات کشیدہ کر لیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ ختم نبوت کا اگر مجھ سے بڑا کوئی سپاہی ہے، اگر ختم نبوت میں مجھ سے زیادہ کسی نے قید کاٹی ہے تو اپنا نام ٹی وی پہ بتائے، میں گھر جا کے اس کو مبارک دوں۔ جنرل اعجاز اعوان، ایک بار پھر بہت سارے چیلنجز ہیں گورنمنٹ کے لیے۔ ہم تحریک لبیک سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ کئی سالوں سے بار بار یہ معاملہ آگے آتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں جی، ان ایزی لائز دا ہیڈ دیٹ ویئرز دا کراؤن۔ حکومت جو آئی ہے، چیلنجز ہیں، کچھ ان کے اپنی مس مینجمنٹ سے پیدا کردہ ہیں، اور کچھ وہ مافیاز جو سٹیٹس کو فورسز ہیں جو نہیں چاہتی کہ اس ملک میں تبدیلی آئے، ان فورسز نے ایکا کر کے ایک شخص کو جو مخلصانہ طریقے سے اس ملک کو ایک مسلسل غلامی سے اور اشرافیہ کے پنجوں سے چھڑانے کے لیے آیا تھا، اس کو بے بس کرنے کے لیے تمام قوتیں یکجا ہو گئی ہیں۔ بیرونی قوتوں کو بھی اپنی ہزیمت جو انہوں نے اٹھائی 18 ملکوں نے افغانستان میں، وہ بھی ایک سکیپ گوٹ کی تلاش میں ہے اور وہ بھی اپنا دباؤ ڈال رہے ہیں۔ تو یہ چیلنجز تو ہیں، ان چیلنجز سے نمٹنا ہی لیڈرشپ کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ لیڈرشپ کا معیار بھی وہی ہونا چاہیے کہ جتنے بڑے کرائسس، اتنا بڑا لیڈر وہاں سے ابھر کے نکلے گا۔ تو یہ چیلنجز تو اپنی جگہ پہ ہیں۔ اب رہا پی ڈی ایم کا جہاں تک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ احتجاج حکومت کو گرا نہیں سکتے، یہ کس غیر نتیجہ خیز رہیں گے، ان سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ میری ذاتی رائے میں یہ اس لومڑی کی طرح ہے جو اونٹ کا ہونٹ دیکھ کے اس کے نیچے بیٹھی رہی تھی کہ شاید یہ ابھی گرے گا اور میں کھا جاؤں گی۔ نہ یہ ہونٹ گرے گا، نہ ان کے پلے کچھ پڑے گا، اور نہ یہ کوئی اور جس معجزے کی انتظار میں ہے، نہ کوئی ایسا معجزہ سرزد ہونے جا رہا ہے۔ تو پی ڈی ایم ایک مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک حکومت کو ناکام بنانے کے لیے، جبکہ 20 30 15 سال حکومت کر چکے ہیں، وہ کرنے کے باوجود اس تمام تر ذمہ داری ان کے کندھوں پر بھی آتی ہے، جنہوں نے اس ملک کو اس نہج تک پہنچایا، اس معیشت کو۔ آپ ان کے پیرامڈز کو ہی دیکھ لیں، کس منہ سے یہ احتجاج کرنے آئے ہیں۔ جنرل امجد شعیب، thank you so much for joining us on this discussion۔ ایک ہم نے ماضی میں دیکھا کہ پی ڈی ایم کا فوکس رہا ہے کہ سول ملٹری میں دراڑ ڈلے، بار بار کھل کر وہ ایسی باتیں کرتے رہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی باہر آ گئے ہیں، تحریک لبیک بھی آ گئی ہے۔ کیا اس کا تعلق پچھلے 16 دن کے ایونٹ سے ہے؟ ایک کنفیوژن آئی نوٹیفیکیشن کی وجہ سے، کیا اس لیے سب کو لگا کہ this is the time to strike؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ کوئنسیڈنس بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف آرگنائزیشنز اپنے پلان تیار کر رہی ہیں اور ایک خاص موقع پہ آ کے تو وہ لگتا ہے کہ اکٹھے ہو گئے۔ اب جیسے FATF کا بھی جو مسئلہ آیا وہ بھی اسی سٹیج پہ آیا ہے۔ اب نیچرلی FATF جو ہے وہ TLP کے ساتھ تو کوارڈینیشن نہیں کرتا، تو یہ ایشوز تو آپ کے پاس ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ عوام کو سوجھ بوجھ کا ثبوت دینا چاہیے، کیونکہ بڑا لگاتار عوام جو ہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف بن رہے ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے۔ پی ڈی ایم کا تو ٹریک ریکارڈ اپنا بڑا خراب ہے۔ یہ پہلے دن سے مولانا جب یہ الیکشن ہوئی اور اسمبلیز میں ہم نے حلف اٹھانے کے لیے ان لوگوں نے جانا تھا کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حلف نہ اٹھائیں، تو ان سے بچنا چاہیے، ان کو پہلے ہی اکٹھے نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہ صرف گورننس کا ایشو ہے جہاں پہ آ کے گورنمنٹ فیل ہو گئی، ورنہ گورنمنٹ کا اپنے ریکارڈ میں موجود ہے کہ پچھلی دفعہ یہ دھرنا نہیں دے سکے تھے اور انہوں نے بلکہ ان کے لیڈر اٹھا لیے، خادم رضوی کو اٹھا لیا تھا انہوں نے۔ تو ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کی کوتاہی کی وجہ سے آج وہ چل پڑے ہیں۔ اب سڑکوں پہ تماشا بنا ہوا ہے، جگہ جگہ کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں، رستے رک گئے ہیں، عام آدمی خوار ہو رہا ہے۔
سو چیلنج، یہ چیلنج بن سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ چیلنج بالکل چیلنج بن سکتا ہے. یہ مذہبی پارٹیوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دینی نعرہ لگا کے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ نعرہ لگا کے یہ بہت بڑا چیلنج بنا دیتے ہیں گورنمنٹ کے لیے. رائٹ. سو جنرل اجاز، ابھی جو ریسنٹ ایونٹس ہیں، اس تمام ایپیسوڈ کے بعد جب بھی یہ حل ہو جائے، کیا ہم ایک خلیج دیکھیں گے اسٹیبلشمنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی میں نہیں سمجھتا کہ اس کے کوئی آفٹر میتھ ہوں گے. موسٹ لائکلی جو آرمی کا ریکمینڈڈ پرسن ہے اسی کو، جنرل ندیم کو ہی ڈی جی آئی ایس آئی لگایا جائے گا. لیکن اگر اتفاقاً اگر لیٹ سے پرائم منسٹر یہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ان کی جگہ نہیں، جو پینل میں 3 نام اور ہیں ان میں سے کسی اور کو بھی بنانا ہے، تو کوئی قیامت اس ملک میں نہیں آئے گی. نہ ادارے کی جو ساکھ ہے اس پہ کوئی فرق پڑے گا، نہ ادارے کی پرفارمنس پہ کوئی فرق پڑے گا، نہ کوئی حکومت کا تختہ الٹنے جا رہا ہے، اور نہ اس کی کوئی نیگیٹو فال آؤٹ ٹروپس لیول پہ یا ینگ آفسرز پہ یا آفسرز پہ ہوگی. اس کو ہم نے ویسے ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا ہے. اس سے پہلے ایسا ہوتا آیا ہے. اب بات رہی میرٹ کی، تو یس، جس کو چیف آف آرمی سٹاف ریکمینڈ کر رہے ہیں یقیناً ہی از دا بیسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ. لیکن جو باقی 2 جنرلز ہیں جن کے نام گئے ہوئے ہیں، دے آر نو لیس ایکسپیرینس، دے آر آلسو لیفٹیننٹ جنرل ود دا سیم سروس گروپ، اور بلکہ ان کا بھی ایکسپیرینس بالکل اسی طرح کا ہے. تو ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ ایشو جو آدھے گھنٹے میں حل ہو سکتا تھا، اگر اس کو 15 دن تک بڑھا دیا گیا ہے، اٹ از ویری انفارچونیٹ. یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن اس سے پہلے اس ملک میں جب ایک ریٹائرڈ جنرل کو ایک پرائم منسٹر نے لگا دیا بغیر کسی پینل کے، انہوں نے کہا میں خود چنوں گی، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے شمس الرحمان کلو کو لگا دیا، تو کوئی قیامت فوج میں نہیں آئی تھی، نہ آئی ایس آئی کا کوئی تختہ الٹ گیا تھا. اسی طرح جو نواز شریف صاحب نے، یہ جنرل امجد شعیب اس وقت سروس میں تھے اور یہ اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں، جب انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو رنگ کیا کہ پینل کی ضرورت نہیں، میں اپنی مرضی کا ایک ڈی جی آئی ایس آئی لگانا چاہتا ہوں جنرل ضیاء الدین بٹ کو، تو اس پر بھی میرے خیال میں ابھی آپ پوچھ لیجئے کہ ان سے کہ جنرل پرویز مشرف نے اپنے جو پرنسپل سٹاف آفسرز ہیں ان سے مشاورت کی اور انہوں نے کہا جی آپ لگا لیں، اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کس کو لگا رہے ہیں، آفٹر آل ہی از اے سرونگ جنرل اور ہی ول پرفارم ہز ڈیوٹیز. تو قیامت نہیں آتی، لیکن صرف ایک ایڈمنسٹریٹو ہیکپ ہے کہ وہ کام جیسے پہلے میں نے کہا جو ایک سٹنگ میں 10 منٹ کی گفتگو میں حل ہو سکتا تھا، اس میں 15 دن لگنے نہیں چاہیے تھے. اٹ از ویری انفارچونیٹ. لیکن نہ اس سے حکومت گرنے جا رہی ہے، نہ پاکستان آرمی میں کوئی ریولوشن یا ریولٹ ہونے والا ہے، نہ آئی ایس آئی کی پرفارمنس پہ کوئی فرق پڑے گا، and things will go very smoothly. So امجد، آپ نے میرے پروگرام میں لاسٹ ویک یہ بات کہی تھی کہ ایک آفٹر میتھ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسا ابھی جنرل اجاز نے بھی کہا کہ بات لمبی ہو گئی، یہ جلدی بھی حل ہو سکتی تھی، اور وہ ایک فال بیک یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی پھر کہا جائے گا کہ ہم بھی اب آپ کی آؤٹ آف دا وے جا کر مدد نہیں کریں گے، ہم بھی ہر چیز میں فالو کریں گے بک کو. سو کیا اس قسم کا آپ دیکھ سکتے ہیں آفٹر شاک؟ نہیں، میں بتاؤں، یہ اس میں گورنمنٹ کی اس میں غلطی ہے. میں ایک چیز آپ کو واضح کروں، میں نے جو پرانی اگزامپل دی تھی ایسا کی یا جنرل ضیاء الدین بٹ کی، اس کے ایک ریزن تھا. دیکھیے پرائم منسٹر کی جو پوزیشن ہے یا اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہے پولیٹیکل. وہ اس کے پولیٹیکل اوپوننٹس بھی ملک میں بڑے موجود ہیں، اپوزیشن پارٹیز ہیں، جبکہ آرمی کی اپنی ساری سوچ وہ پولیٹیکل نہیں ہے، اور جو ہم لگاتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی وہ بھی پالیٹکس کی بنیاد پہ نہیں، وہ میرٹ کی بنیاد پہ لگاتے ہیں. جب بھی پرائم منسٹر کسی کو خود نامینیٹ کرے گا وہ ڈی جی آئی ایس آئی پولیٹیسائز ہو جاتا ہے. اپوزیشن ہمیشہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کی چوائس کا، یہ اپنا آدمی تھا، اس نے لگایا ہے، اس کی وفاداریاں اس آدمی کے ساتھ ہیں. سو جو 2 ایگزامپلز ابھی جنرل اجاز نے دی، آپ نے پہلے دی، ان میں وہ پولیٹیسائزڈ ہوئے. پھر ویسے ہسٹری کو دیکھیں تو دونوں کی حکومتیں پھر سسٹین نہیں کر سکتی تھی. ویسے میں وہی بتا رہا ہوں کہ جنرل ضیاء الدین بٹ کا ٹرسٹ جنرل مشرف کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. جنرل مشرف سمجھتے تھے کہ یہ میری ادھر سے یہ بات چیت سنتا ہے یا پتہ کرتا ہے پرائم منسٹر کے کان بھرتا ہے، اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوا. یہ میں بار بار ایکسپلین مختلف کرتا رہوں شوز میں، لیکن پتہ نہیں خدا جانے کس رنگ میں لیتے رہے. میں اس چیز سے بون کرتا رہوں کہ کل کو یہ اپوائنٹمنٹ چیف الیکشن کمشنر کی طرح یا نیب کے چیئرمین کی طرح یہ ڈسپیوٹڈ نہ ہو جائے، کنٹروورشل نہ ہو جائے.
اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، نہ سیاسی لیڈروں کو اس میں اس طرح دخل دینا چاہیے. پینل آپ کے پاس بھیجا گیا وہ میرٹ کی بنیاد پہ، اس میں آپ اوپر نیچے دیکھنے کے تینوں میں سے آپ نے کس کو ہوتا یہی ہے کہ آپ نے دائیں بائیں اپنے وزراء سے لوگوں سے پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ بتائیے کوئی ان کو جانتا ہے اس کے بارے میں کیا ہے، کیونکہ پینل میں سے ایک کر سکتے ہیں جنرل امجد پینل میں دیکھیں تو پینل اسی وجہ سے 3 آدمیوں کا دیا جاتا ہے کہ اس میں سے آپ اپنی چوائس کر لیں، یا 4 کا دیا جاتا ہے، کئی دفعہ 5 کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اٹھا کے کوئی چھٹا آدمی اپنی طرف سے ڈال دیں کہیں جی نہیں مجھے تو یہی چاہیے، تو وہ بات باہر نکلے گی، وہ پولیٹیسائز رہے گا، اس کے اوپر اپوزیشن بھی اعتماد نہیں کرے گی. یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے. یہ تو میں تو حیران ہوں کہ یہ حکومت نے ان کے دیکھیں نا 2 پہلے یہ کر چکے تھے، عمران خان 2 DGSI کو اپوائنٹ کر چکے تھے، فیض بھی نہیں کے ہاتھوں ہوا. اس وقت انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کیا، اچانک ان کو یہ یاد آ گیا کرنا. اور اس چیز میں ڈیفینیٹلی یہ نقصان پہنچایا ہے، ہمارا باہر امیج بڑا خراب ہوا ہے. باہر کے چینل پہ جہاں دیکھیں یہ ڈسکس کر رہے ہیں، وہ مذاق بنا رہے ہیں آپ کا. تو یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. انٹیلیجنس چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے، یہ خفیہ رہنی چاہیے. جنرل اجاز اگر ہم اس کا دوسرا رخ دیکھیں، اور جنرل امجد نے اس خطرے کا اظہار کیا ہے کہ پھر یہ فیلنگ آ سکتی ہے کہ پولیٹیسائزڈ اپوائنٹمنٹ ہے یہ، اگرچہ استحقاق پرائم منسٹر کا ہے، مگر اس کی دوسری سائڈ پہ اگر پرائم منسٹر کو لگے کہ میں یہ چاہتا تھا اور میری جگہ میری لیٹ سے کہ ان کی جگہ کسی اور کو لگایا گیا ہے، چاہے انفیکٹ میرٹ پہ ہو، تو پھر پرائم منسٹر بھی تو یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پرائم منسٹر اور ادارے کے درمیان بھی تو آ سکتا ہے، جو کہ وہ بھی ماضی میں ہم نے دیکھا ہے. جنرل اجاز دیکھیں فریہ، بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں پینل کی، ایک نام کی. اگر اس پینل کے اندر سے وہ جب ان کو نام پینل دیا کیوں جاتا ہے؟ اگر پینل دینا ہی نہیں ہے اور ایک شخص کو نومینیٹ کر دینا ہے تو پھر تو پینل بے مقصد ہو گیا. اور اگر وہ پینل کے اندر سے چن لیتے ہیں کسی ایک آدمی کو، ان 3 میں سے کسی ایک جنرل کو، تو اس میں کوئی نہ غلط بات ہے، نہ ادارہ پولیٹیسائز ہوتا ہے، نہ شخصیت. جنرل امجد جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پینل سے باہر، جس طرح پہلے 2 کی میں نے اگزامپل دی، اگر اس طرح پرائم منسٹر کہیں کہ نہیں مجھے سو جنرل دے دیں، اس کا نام تو پینل میں نہیں ہے لیکن میں اسے لگانا چاہتا ہوں، تو اس طرح یہ پولیٹیسائز ہونے کا یا ہدف تنقید بننے کا خطرہ ہے. کیونکہ اس ادارے کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے. اس کے لیے تینوں جو سروسز ہیں ان کے لیے اسٹریٹجک انفارمیشن یا انٹیلیجنس کلیکشن، کولیشن، انالیسز اینڈ ڈسیمینیشن، یہ ان کا بنیادی کام ہے تینوں سروسز کے لیے. اس کے لیے بہترین شخص کا انتخاب آرمی چیف ہی ریکمینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان جنرل آفیسرز کو 32 سے 34 برس دیکھا ہوا ہوتا ہے. اور بہت یہ کوئی اتنے جونیئر نہیں ہے چیف سے، کوئی 6 سال جونیئر ہوگا، کوئی 7 سال جونیئر ہوگا. تو انہوں نے ان کو بڑے نزدیک سے جانا ہوا ہے، اکٹھے سرو کیا ہوا ہے، سروس کا ریکارڈ ہے، ایم ایس برانچ کے ڈاکیومنٹس ہیں، سب کچھ ان کے سامنے ہے. تو آرمی چیف ول ریکمینڈ دا بیسٹ پاسبل پرسن. ان کی ریکمنڈیشن کو وزن دینا چاہیے پرائم منسٹر کو. لیکن اگر ان 3 میں سے جو آرمی چیف نے نام بھیجے کسی ایک کو چن لیں پینل کے اندر سے، تو پھر کوئی ایسی پولیٹیسائزیشن یا ہدف تنقید بننے کا خطرہ نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. Right. Thank you, generals, for joining us on this very important debate.